بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ الحمدللہ سورہ یوسف ہماری شروع ہو چکی ہے، اور یہ سورہ بھی سورہ یونس اور سورہ ہود کے بعد کی ہی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات تو یہ کہ یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ کسی تاریخ میں بہت زیادہ موجود نہیں تھا، اور کسی لوگ جو ہے اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، اور اس کا نام و نشان بھی ان کی روایات میں نہیں پایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ذکر ان لوگوں نے پہلے نہیں سنا تھا۔ اس لیے اہل مکہ کو اس بات کی امید تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تفصیلی جواب نہیں دے سکیں گے، یا پھر اس وقت تو ٹال مٹول کر کے پھر کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انہیں خود اپنے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ جیسے ان لوگوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ اس قصے کو اس وقت کے حالات کے مطابق بھی قرار دے دیا۔ کس طریقے سے؟ جب قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کریں، تو اسی زمانے میں پھر بعض کفار مکہ نے، اور انہوں نے یہودیوں کے ہی اشارے پر یہ سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا امتحان لینے کے لیے کہ بنی اسرائیل مصر کیوں گئے تھے، کیونکہ ان کی جائے پیدائش فلسطین تھی، یعقوب علیہ السلام جو تھے فلسطین کے تھے، اور بعد میں پھر یہ لوگ مصر کیسے چلے گئے، یہ سوال ان لوگوں نے کیا تھا، اور یہ ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا تو پھر ان کا نعوذ باللہ بھرم کھل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ پوری سورہ جاری فرما دی۔ اب اس سورہ کے نزول کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان پہ ہم تھوڑا غور کر لیتے ہیں، کہ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، جب کافر اور مشرکین نے اپنا منہ مانگا، ثبوت مانگا، تو اس ثبوت کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تک پہنچا دیا، اور ان سامنے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ آپ کے اوپر حقیقتاً وحی کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ آگے ہم آیتوں میں پڑھیں گے بھی تو یہ باتیں صاف صاف ہمارے سامنے آئیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قریش کے جو سردار تھے ان کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملات چل رہے تھے اس پر مطلب یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو پوری طور پر وہ پورا اترتا تھا، یعنی قریش والوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی اس کے مطابق ان کے بھائی کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ بھائی آخر یوسف علیہ السلام کے ہی قدموں میں آ کر رہے، اور حالانکہ انہوں نے کبھی انہیں انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری یہ جو آج کی زور آزمائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے وہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو یوسف السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا اور قریش کو یہ بتانے کی کوشش کی، تو گویا کہ ایک پیشن گوئی کر دی تھی قرآن مجید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جسے مطلب جو پیشن گوئی آئندہ 10 برس کے اندر بالکل صحیح ثابت ہو گئی۔ یعنی کیا ہوا تھا
इस सूरह के नाजिल होने पर 1.5 साल गुजरे थे कि फिर जो कुरैश थे उन लोगों ने यूसुफ सल्लम के भाइयों की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कत्ल की साजिश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन उनसे जान बचाकर मक्के से निकलना पड़ा। फिर उनके तवक्के के बिल्कुल खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिला वतन होने के बाद भी उन्हें इतना उरूज और इक़्तिदार हासिल हुआ, अब ऐसा ही यूसुफ सल्लम को भी हासिल हुआ था। हाँ, फिर फ़तेह मक्का के मौके पर भी वही कुछ पेश आया जो मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके भाइयों की आखिरी मर्तबा हाजिरी के तौर पर पेश आया था। मतलब जब वहाँ पर आखिरी मर्तबा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इंतहाई खस्ता हालत में उनके सामने पहुँचे और कह रहे थे तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजिज़िल मुतसद्दिक़ीन, यानी वो कह रहे थे कि आप हम पर सदका कीजिए, अल्लाह ताला सदका करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि एक नबी के बेटे होकर और ख़ुद उनके भाई होकर वो सदका के बारे में कह रहे हैं। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला लेने की कुदरत रखने के बावजूद भी उन्हें माफ़ कर दिया कि जिस तरीक़े से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ ज़्यादती करके उन्हें कुएं में डाल दिया, उन्हें परेशान किया, उन्हें जला वतन होना पड़ा। लेकिन ये चीज़ शुरू में तो बहुत ज़्यादा मतलब गमगीन नज़र आती थी, बहुत ऐसा महसूस होता था कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ख़ुद उनके भाइयों ने ही उन्हें बहरहाल एक तरक्की तक पहुंचाने में भी उनका ये जो काम था यही मतलब उनको एक तरक्की तक पहुंचाने का ज़रिया बने। और मक्के के काफिरीन भी वही कर रहे थे। और फिर जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ फरमा दिया था, तो फ़तेह मक्का के मौके पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि फ़इन्नी अक़ूलु लकुम कमा क़ाल यूसुफ़ लिइख़्वती, मैं तुम्हें वैसा ही कहूँगा जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो। यानी पूरे वही वाक़यात यहाँ पर भी पेश आ रहे थे और आने वाले थे जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए थे। यहाँ पर हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि इंसान जो है वो अपनी चालें चलता है और वो अपनी चाल दुनिया में चल के और बहुत खुश होता है, लेकिन अल्लाह ताला की जो तदबीर होती है उसके मुकाबले में इंसान किसी तरीके से कामयाब नहीं होता। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब उन्हें कुएं में फेंक रहे थे तो उनको गुमान भी नहीं था, उनको वो ये समझ रहे थे कि उन्होंने अपने राह के कांटे को हमेशा के लिए हटा दिया, लेकिन खुद उन्होंने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरक्की की सीढ़ी पर गोया लाकर पहुंचा दिया था, जो अल्लाह ताला चाहते थे। उनकी इस हरकत की वजह से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तरक्की हासिल हुई थी और फिर उन्हें इंतहाई नदामत के साथ और शर्मसारी के साथ अपने भाई के सामने झुकना पड़ा था। फिर इस वाक़े में हम ये भी देखें, जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवा कर वो अपने नज़दीक जैसा समझ रही थी कि उसने उनसे इंतकाम ले लिया, लेकिन हकीकत में इसी वाक़े ने उनके लिए वहाँ पर बादशाह बनने का रास्ता बिल्कुल खोल दिया था और उस अजीज़ मिस्र की बीवी को अपनी ख़यानत का सबके सामने एतराफ़ करना पड़ गया था। तो ये जो मिसालें हैं, तारीख़ जो है ऐसी बहुत सारी मिसालों से भरी पड़ी है जो इस हकीकत की गवाही देती है कि अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देना चाहते हैं पूरी दुनिया वाले मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकते, बल्कि जो दुनिया वाले उसको गिराने का ज़रिया इख्तियार करते हैं वही ज़रिया उन्हें उठाने का बन जाता है। और उन लोगों के हिस्से में बहरहाल आखिरत में तो रुसवाई आनी ही आनी है, लेकिन दुनिया में भी वो किसी न किसी तरीके से रुसवा होते ही होते हैं। अगर इस हकीकत को इंसान समझ ले तो सबसे पहला सबक उसे ये हासिल हो जाए कि इंसान को अपने मकसद और अपनी तदबीर दोनों में उन हदों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर कर दी हैं। कामयाबी और नाकामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो शख्स अच्छे मकसद के लिए
سیدھے سیدھے طریقے سے جائز تدبیر کرے گا، اگر وہ ناکام بھی ہوا تو بہرحال وہ ذلیل نہیں ہوگا، ذلت اور رسوائی سے نہیں دوچار ہوگا۔ لیکن جو شخص غلط مقصد، ناپاک مقصد لے کر چالیں چلے گا، غلط کام کرے گا، وہ تو ضرور آخرت میں رسوا ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سب کی نظروں سے گر کر رہے گا۔ تو یہ سارے سبق اس واقعات سے ملتے ہیں، اور سب سے بڑا اور اہم سبق جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے، اگر صحیح اسلامی سیرت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس حکمت بھی ہو، تو وہ صرف اپنے اخلاق کے ذریعے سے پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہم دیکھیں کہ بچپن ہی میں بالکل تنہا کنویں میں ڈال دیے گئے، وہ وقت ان کا کیسا گزرا تھا، پھر وہ وہاں سے نکال کر بیچ دیے گئے، غلام بنا دیے گئے، اور غلاموں کی جو حیثیت تھی اس دور میں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہیں ایک بڑا اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل بھی بھیج دیا گیا، اور جیل میں بھی ان کی کوئی مدت ہی نہیں مقرر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے انہیں جیل سے نکالا، اور پھر ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے اور ان کے حکمت کی وجہ سے وہ پورے ملک کے ایک وقت کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص کہا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، یہ ان کا سوال تھا۔ تو یہ مختصر میں بتا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل پر جس وقت یوسف علیہ السلام کا بچپن تھا، اس وقت بنی اسرائیل پر چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی۔ چرواہے بادشاہوں کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا۔ یہ لوگ عربی تھے اور فلسطین شام سے مصر جا کر آباد ہوئے تھے، اور انہیں عمالقہ کہا جاتا تھا۔ مطلب یہ لوگ باہر سے حملہ آور کے طور پر آ کر وہاں پر آباد ہوئے تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو بھی اسی دور میں، انہی کے دور میں عروج حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ پھر بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے بھائی اور وہاں پر ماں باپ وہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، تو انہیں وہاں ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور زرخیز علاقے انہیں دیے گئے، انہیں بہت اثر و رسوخ حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد کافی دنوں تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے، اور اس وقت کا جو ملک کا پورا اقتدار تھا وہ عملی طور سے بنی اسرائیل کے ہی ہاتھ میں تھا۔ مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی اور ان کے جو اولادیں تھیں ان کے ہی ہاتھ میں تھا۔ اسی دور کی طرف سورہ مائدہ میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بہت سارے انبیاء پیدا فرمائے اور بہت سارے بادشاہ بھی بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ چار تو پورے کے پورے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے، اور اس کے بعد بھی ان کی نسلوں میں بادشاہت کافی عرصے تک چلی۔ پھر اس کے بعد وہاں پر خانہ جنگی ہوئی آپس میں، اور پھر جو قبطی لوگ تھے، مطلب جو فرعون کے قوم کے تھے، پھر وہ لوگ اقتدار پر آ گئے۔ پھر اس لوگوں نے وہاں کے جو عمالقہ تھے ان کو باہر نکال دیا اور ان کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا، اور پھر بنی اسرائیل پر وہ مظالم کا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا، جس کا ذکر ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اکثر پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے تو اکثر وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے نہیں تھی، یہ تحقیق کر کے مفسرین نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر فرعون کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جس وقت یوسف علیہ السلام وہاں پر تھے، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تھے، اس سے پہلے وہاں پر فرعون نہیں رہتے تھے، وہاں کے بادشاہ فرعونہ نہیں کہلاتے تھے، بلکہ بہت بعد میں ان لوگوں نے اپنا لقب فرعون رکھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ فرعون کہلاتے تھے۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل فلسطین سے نکل کر، شام سے نکل کر مصر پہنچے تھے، اور پھر فرعون کے دور میں بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر وہاں پر
لا کے پھر آباد کیا۔ تو یہ ہے ان کا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو ہم اس میں پڑھیں گے، لیکن کچھ پہلے کی جو تاریخ تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی۔ تب ہم اپنی آیتوں پر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ تو حروف مقطعات ہیں، عرب کا طریقہ بیان تھا یہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس صاف صاف روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم یعنی اہل عرب اسے اچھی طریقے سے سمجھ سکو۔ یہاں پر جو مخاطب ہیں وہ اہل عرب ہیں، چونکہ انہی کے پاس قرآن نازل ہو رہا تھا، اس لیے ان کی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ جو سب سے پہلے اس کے مخاطب ہیں انہیں فوراً اس کی باتیں سمجھ میں آ جائے اور اس کو مان پر اس پر عمل کر لیں۔ قرآن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصدر ہے قرأ یقرأ سے، اور اس کے معنی ہے پڑھنا۔ تو جب مصدر کو کسی چیز کے لیے نام کے طور پر اگر استعمال کیا جائے تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس کے اندر وہ جو مصدری معنی ہے بہت زیادہ کمال کے پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی بہادر انسان کو بہادری کا ہی نام دے دیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کے اندر بہادری اتنی زیادہ موجود ہے کہ وہ اور بہادری گویا ایک ہی چیز ہے۔ اس طریقے سے قرآن کا، اس کتاب کا نام قرآن جو رکھا گیا ہے، اس کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ پڑھنا، بہت زیادہ پڑھنا، اور قرآن کا ایک لفظی میننگ یہ بھی آتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ مطلب ایک طرف سے یہ مصدر بھی ہے قرأ کا مصدر قراءتن بھی آتا ہے اور قرآن بھی آتا ہے، اور قرآن جو ہے یہ اسم بھی ہے، اسم اس معنی میں بھی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور صحیح اس کا مطلب یہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا کہ تم سمجھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مخاطب ہیں وہ سمجھ ہی نہ پائیں، بلکہ انہی کی اصلاح کے لیے جو اس وقت موجود تھے، سب سے پہلے انہی کی اصلاح مقصد تھی قرآن مجید سے، اور اس کے بعد تو یہ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اصلاح کا اور ہدایت کا کام کرتی رہے گی۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے احسن القصص، بہت اچھے انداز میں بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک یعنی وحی کر کے، ھذا القرآن اس قرآن کو، اس کی حقیقت تم پر ہم بتا رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ اس واقعے کو جو یہ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے اس سے پہلے تو آپ اس واقعے سے ناواقف تھے۔ یہ بات پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ اور جب کفار مکہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ ان کے بنی اسرائیل کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور پوری بات اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے اس سے بے خبر تھے، انہیں علم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کون تھے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بتا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ اے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب بیان کیا، اور اس کے جواب میں قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے واقعے کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تمہارے خلاف وہ چال چلیں گے
ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل 11 بھائی تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 بھائی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماؤں سے تھے۔ کئی ماؤں کے یہ سب بھائی تھے، لیکن جو خوبیاں، جو صلاحیتیں یوسف علیہ السلام میں تھی وہ دوسرے بھائیوں میں نہیں تھی۔ تو ان کے والد کی جو رجحان تھا، ان کا میلان زیادہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو انتہائی شاق گزرتی تھی۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے، تو وہ نبی تھے، اور وہ اس واقعے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت کو سمجھ گئے تھے، اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ انہیں ایک بڑا عروج حاصل ہونے والا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کرنے سے منع فرما دیا، اور صرف اتنا ہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے اس خواب کو بیان کرنے سے انہوں نے منع فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور ایسے ہی تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہارا رب جو ہے تو تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا، یعنی نبوت عطا فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ یہاں پر تعویل الاحادیث سے لوگ صرف خواب کی تعبیر مراد لیتے ہیں۔ خواب کی تعبیر تو خیر انبیاء اور صلحاء کو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو اس کا تعویل الاحادیث کا مطلب صرف وہ خواب کی تعبیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاملہ فہمی اور حقیقت کو پہچاننے کی تعلیم عطا فرمائیں گے، اور وہ بصیرت عطا فرمائیں گے جس سے ہر معاملے میں گہرائی میں اترنے اور اس کی تہہ کو پا لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو عطا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت بھی۔ اکثر لوگوں کے پاس نبوت نہیں ہوتی تو بھی یہ صفت ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ بات کے مطلب تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، معاملہ فہمی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہر انسان کو نہیں حاصل ہوتی، کچھ چنندہ لوگ ہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی بھی عطا فرمائی تھی۔ وَيَتُمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اپنی نعمتیں تم پر کامل کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی اپنی نعمتیں پوری کرے گا، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس نے ان نعمتوں کو پورا کیا تھا پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ انہیں ابوئی نے کہا جا رہا ہے، مطلب ایک اسحاق علیہ السلام تو والد تھے اور ابراہیم علیہ السلام دادا تھے، تو ان دونوں کو، دادا کو بھی باپ کے میننگ میں کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کے طور پر فرمایا ہے، تو پوتا بھی بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے دادا جو ہے وہ باپ کے حکم میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اور ان کی آل کو بھی، یعنی بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی نعمتوں سے نوازنے والے تھے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب علم حکمت والا ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی جو نسل تھی وہ ایک عرصے تک کے صحیح راستے پر قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک امت کے طور پر، ایک لیڈر کے طور پر اس امت کو چنا تھا، اور کافی عرصے تک انہیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت اور خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ لیکن جب وہ لوگ صحیح راستے سے بھٹک گئے تو پھر دوسرے پارے کے شروع میں ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے دربار سے مطلب دھتکار دیا، ان کو جو امامت اور پیشوائی کا منصب جو انہیں عطا فرمایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، اور اس کے بعد ہمیں یعنی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا۔ تو یہاں پر یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی شروعات ہوتی ہے۔ آگے پورا واقعہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس میں جو حکمتیں ہیں اور جو نصیحتیں ہیں
جو عبرت کے واقعات ہیں اور جو سبق حاصل کرنے کی چیزیں ہیں۔ ایک سچے مومن کو کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جن پر مطلب وہ جمع رہ کر جن کو اپنا کر وہ دنیا میں صحیح کام بھی کر سکتا ہے اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔